बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्पेशलाइजेशन मेरी एजुकेशन की फील्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी में। आज मैं बात करूँगी थिंकिंग और रीजनिंग के बारे में। थिंकिंग और रीजनिंग को उर्दू में कहते हैं सोचो विचार करना। सोचो विचार या थिंकिंग और रीजनिंग का जो अमल है ये एक ऐसा सिलसिला है जिसके ज़रिए हम अपने आप को किसी भी माहौल में अपनी मुताबिकत पैदा करते हैं या अपने आप को एडजस्ट करते हैं या उस माहौल में अपने आप को सोचो विचार के ज़रिए या थिंकिंग और रीजनिंग के ज़रिए उस माहौल में रहने के काबिल बना रहे होते हैं। थिंकिंग और रीजनिंग को अगर हम देखें तो ये आमतौर पर जो है वो किसी भी मसले के हल के लिए हम सोचो विचार कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और वो मसला हल नहीं हो रहा तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सोचो विचार कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम इस बात के लिए भी सोचो विचार कर रहे होते हैं कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं इस काम को करने के नतीजे में हमें जो है वो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या हम कितना भरपूर इसको कर पाएंगे, इसका रिज़ल्ट जो है वो कितना इफ़ेक्टिव होगा। यानी काज एंड इफ़ेक्ट का सिलसिला होता है। काज एंड इफ़ेक्ट का सिलसिला कुछ इस तरह है कि जैसे एक स्टूडेंट है जो कि उसने असाइनमेंट बनानी है और उसके बाद किसी सेमिनार में, किसी वर्कशॉप में या किसी भी जगह पर जो कि एजुकेशनल सेटअप है वहाँ जाके उसने उस असाइनमेंट को प्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे बहुत अच्छी असाइनमेंट बनानी चाहिए और उसकी भरपूर तैयारी करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस असाइनमेंट को जो है वो प्रेजेंट कर सके, क्योंकि वो किसी सेमिनार में जा रहा है या किसी वर्कशॉप में जा रहा है और वहाँ उसने उसे प्रेजेंट करना है। तो अब वो इस बात पे सोचो विचार करता है, वो ये चीज़ देखता है कि मैं किस तरीके से असाइनमेंट तैयार करूं कि मैं बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको वहाँ पर प्रेजेंट कर सकूं। यानी काज एंड इफ़ेक्ट। काज यानी मैं कुछ इस किस्म का तरीक़ाकार बनाऊं कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से असाइनमेंट जो है वो प्रेजेंट करूं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलें। बाज़ औक़ात सोचो विचार इस्तेमाल की जाती है, जैसे तालिब इल्म हैं उन्होंने मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और उन्हें मैथ के कुछ फार्मूलाज जो हैं उनका अंदाज़ा है, तो वो उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं कि इस फार्मूले को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे कि हम जो है वो एक सही सॉल्यूशन या इसके सही रिज़ल्ट तक पहुँच सकें। तो ये भी सोचो विचार का एक सिलसिला हो रहा होता है। स्टूडेंट्स डिफरेंट थेरीज समझ रहे होते हैं, जैसे लर्निंग की थेरीज़, मोटिवेशन की थेरीज़ है, या ये कि फ़िज़िक्स में जो है वो न्यूटन का लॉ है। ये तमाम चीज़ें समझने के लिए वो ये देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों से रेलिवेंट बेसिक या प्रायर नॉलेज कौन सा था और इस प्रायर नॉलेज को हमने नेक्स्ट नॉलेज को समझने के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये भी थिंकिंग एंड रीजनिंग यानी सोचो विचार का सिलसिला होता है। अब सोचो विचार को हम समझने के लिए कुछ इसके स्टेप्स पर गौर करते हैं कि सोचो विचार या थिंकिंग एंड रीजनिंग में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले थिंकिंग और रीजनिंग का सिलसिला ये होता है कि एक टॉपिक या एक टारगेट या एक गोल होता है हमारे पास जिस पर हमने गौर करना होता है, जिस पर हमने सोचो विचार करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट प्रिपेयर करना चाह रहा है, जिसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी है, और उस असाइनमेंट को किसी वर्कशॉप या सेमिनार में उसने प्रेजेंट करना है। अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तालिब इल्म जो है वो फौरी तौर पर उस असाइनमेंट की तैयारी शुरू कर दे। उसको जो मुमकिन मटेरियल मिलता है, जो उसको सामने सामने नज़र आ रहा है कि नेट पे ये चीज़ें हैं, ये कुछ बुक्स मिल रही हैं, कुछ चीज़ें मैंने लेक्चर में पढ़ी थी और ये सारी मैं जल्दी से तरतीब दूँ और एक असाइनमेंट बनाऊँ ताकि मैं इसको प्रेजेंट कर सकूँ। तो इस सूरत में ये कि उसने ज़्यादा सोचो विचार नहीं किया, ज़्यादा चीज़ों की कलेक्शन पर और उनकी वैलिडिटी पर गौर नहीं किया, तो उस सूरत में जो उसकी असाइनमेंट तैयार होती है और जो मटेरियल वो प्रेजेंट करता है वो बाज़ औक़ात जो है वो इतना भरपूर तासुर नहीं दे रहा होता जो अगर वो सोचो विचार के बाद या थिंकिंग और रीजनिंग के बाद जो है वो प्रेजेंट करता। अब अगर वो इस तरीके से अपने इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है कि सबसे पहले जो है वो किसी एक्सपर्ट से या अपने टीचर से या जो भी उस सब्जेक्ट में उसको अवेलेबल है या नेट पर जाकर बहुत सी वैलिड वीडियोस देखकर कि उसने एक असाइनमेंट जो है वो कैसे तैयार करनी है। उसके बाद असाइनमेंट क्या तैयार करने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो उन रिसोर्सेज पर गौर करे कि उसको कुछ बुक्स चाहिए, उसे जो है कुछ वैलिड वीडियोस चाहिए जो अच्छी हों, जिनमें भरपूर मालूमात दी गई हों। उसे नेट से कुछ ऐसे रिसर्च जर्नल सर्च करने चाहिए या वैसे रिसर्च जर्नल्स जो उसको अवेलेबल हो जाएं उनको उनमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए
کہ اس نے اس ٹاپک سے ریلیونٹ کس طریقے سے جو ہے وہ میٹیریل پریزنٹ کرنا ہے، اور ایکچوئل میں وہ ٹاپک کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہیں، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، اور وہ ان سب چیزوں کے لیے کچھ مستند بکس تلاش کرے گا، کچھ ریسرچ پیپر تلاش کرے گا، کچھ ویڈیوز دیکھے گا جو کہ بھرپور اس کو اس معاملے میں مدد دے رہی ہوں گی، ایکسپرٹ سے رائے لے گا، اور پھر اس کے بعد سوچ و بچار کر کے اینڈ میں جا کر وہ اس چیز پر اسائنمنٹ تیار کرنے لگے گا جو ٹاپک اس نے تیار کرنا ہے اور اس نے ورکشاپ یا سیمینار میں پریزنٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز غور طلب ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں، یا جس فرد نے اسائنمنٹ بنانی ہے اور ورکشاپ یا سیمینار میں پریزنٹ کرنی ہے، وہ سوچ و بچار میں زیادہ ٹائم بھی لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ٹائم پلان کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ویکس ہیں، ان 2 ویکس میں ہم نے اتنا ٹائم جو ہے وہ سوچ و بچار یعنی ریزننگ کے لیے دینا ہے کہ ہم نے کہاں سے ڈیٹا لینا ہے، ایڈوائس لینی ہے۔ فار ایگزامپل ہم 4 ڈیز یا 5 ڈیز جو ہے ڈیٹا سرچ کرنے میں، ایڈوائس لینے میں اور معلومات جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنے میں لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ڈیٹے کو جو ہے وہ اسائنمنٹ کے فارم میں لکھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ایک بہتر اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، تاکہ جب ہم پریزنٹ کریں تو ہم بہتر ریزلٹس لے سکیں۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ایکسپرٹ کو، ٹیچر کو، یا کوئی بھی جو اویلیبل ہو جو کہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ مہارت رکھتا ہو، اس سے جا کر اسائنمنٹس کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ چیک کرا لیے جائیں یا ڈسکس کر لیا جائے کہ ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، پہلے ایک گول ہے، گول کے بعد جو ہے وہ ریزننگ یا سوچ و بچار ہے، اور سوچ و بچار میں کہ آپ کے ریسورسز آپ کو کہاں سے ملیں گے، کہاں سے آپ میٹیریل لیں اور کس طرح اس اسائنمنٹ کو پلان کریں۔ اس میں بکس بھی ہیں، آرٹیکل بھی ہیں، ایکسپرٹ یا ٹیچر کی ایڈوائس بھی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ایک مناسب ٹائم پر پلاننگ کر کے کہ آپ نے ساتھ پلان بھی کیا ہوا ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ نے سوچ و بچار کرنی ہے، کتنے ٹائم میں میٹیریل کلیکٹ کرنا ہے، کتنے ٹائم میں جو ہے وہ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ پھر سب کچھ کر کے پھر آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتائے گا ہاں آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہیں، کیونکہ آپ اگر پازیٹیو ڈائریکشن میں نہیں ہیں تو اگر 4 دن بعد آپ لکھ کر جا رہے ہیں اور 5ویں اور 6ٹھے دن آپ کو ایڈوائس مل جاتی ہے تو آپ ری ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اینڈ ٹائم پر سوچ و بچار کر کے آپ کچھ لکھ کے کسی کے پاس جا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کو وہ بتائیں کہ یہ چیزیں آپ صحیح کریں تو اس صورت میں آپ بکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے 3 دن بعد تو پریزنٹ کرنا ہے میٹیریل، اور جتنی بھی محنت ہوتی ہے وہ اس بکھلاہٹ میں اور غلط پلاننگ کی وجہ سے جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ٹاپک لیں، ٹاپک کو پلان کریں کہ آپ نے کتنی دیر میں کیا کام کرنا ہے، اسی مقررہ ٹائم میں جو ہے وہ آپ ایڈوائس لیں، اسی مقررہ ٹائم میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں جو آپ نے بکس سے، آپ نے نیٹ مختلف آرٹیکل سے، آپ نے جہاں سے مختلف ویلڈ ڈیٹا لینا ہے وہ لے لیں۔ اس کے بعد آپ رائٹنگ کا ٹائم رکھیں، اس کے بعد آپ ٹائم فکس کریں کہ میں نے اس وقت جا کے یہ کسی کو چیک کروانا ہے، اور اس کے بعد اس تمام پلاننگ میں جو آپ کے پاس 2 ویکس کا ٹائم ہے، کم از کم 3-4 دن رکھیں جس میں آپ نے ریہرسل کرنی ہے یا اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ میں نے اس طریقے سے میٹیریل جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہوگا، اور مختلف ایونٹس پر مختلف لوگوں کے سامنے تھوڑا بہت پریزنٹ کر کے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کنڈیشن میں لے کر آئیں کہ ہاں آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اس طرح کا طریقہ کار آپ اختیار کریں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی اسائنمنٹ بہت اچھی بنی ہوگی، اسائنمنٹ کو آپ نے بہت زیادہ سوچ و بچار، تھنکنگ اور ریزننگ کے ذریعے ویلڈ میٹیریل کے ساتھ جو ہے وہ پلان کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کو خاصا ٹائم مل گیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ جب رائٹنگ کی اور کسی سے ایڈوائس لی، اور اگر تھوڑا بہت چینج کرنا پڑا تو چینج کر لیا، ریہرسل کا بھی ٹائم آپ کو مل گیا، تو پھر اس صورت میں آپ اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں، ٹاپک پر آپ کی گرپ اچھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے ان کو بار بار تھنک کر کے اور پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ پھر آپ کسی ورکشاپ یا سیمینار میں جاتے ہیں تو آپ اس میٹیریل کو بہت اچھی طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پہلے آپ نے ٹاپک لیا تھا، پھر ٹاپک سے ریلیونٹ جو ہے وہ آپ نے پلاننگ کی تھی کہ آپ نے کتنے ٹائم میں کیا کام کرنا ہے، پھر پلاننگ کے ساتھ آپ نے جو میٹیریل لیا وہ بھی ویلڈ بکس لی، ریفرنسز لیے، آرٹیکل لیے، ایکسپرٹس لیے، اور اس کے بعد آپ نے پلاننگ کے مطابق جو ہے اس کو تمام ڈیٹا کلیکٹ کر کے لکھا، پھر کسی سے لکھنے کے بعد اسے چیک کروایا اور ایڈوائس لی، پھر اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو دوبارہ جو ہے اس کو کریکٹ کیا، اور پھر آپ ورکشاپ یا سیمینار میں پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے، اور اتنی زیادہ تیاری آپ کو زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس بھی دے رہی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے سوال ہوتے ہیں جو کہ آپ نے سوچ و بچار میں مختلف لوگوں سے پوچھے، ایکسپرٹ سے پوچھے، نیٹ پہ تلاش کیے، آرٹیکلز میں پڑھے،
تو بعضوں کا جب اینڈ میں کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے تو آپ کی اچھی تھنکنگ اور ریزننگ کی وجہ سے جو آپ نے اس ٹاپک سے پہلے خود بہت زیادہ کر لی تھی، تو وہ جب لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تھنکنگ اینڈ ریزننگ کا پروسیس۔ عام طور پر جو اسٹوڈنٹس یا جو لوگ تھنکنگ اور ریزننگ کو اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں، اور تھنکنگ اور ریزننگ کو اپنی ہیبٹ بنانے کے بعد کوئی بھی چیز یا کوئی بھی میٹیریل جو ہے یا کسی بھی بات کے اوپر صرف اس وجہ سے اعتبار نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے سنی ہے یا ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم اس کو جلدی سے کر لیں اور اس طرح کر کے وہ کام بعض اوقات جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جن کو تھنکنگ اور ریزننگ کی عادت ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی، کیونکہ جب وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کے بعد وہ کہیں جاب کریں گے، اپنی ایک بھرپور لائف گزاریں گے، تو جب وہ تھنکنگ اور ریزننگ اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھ لیتے ہیں تو اپنی جاب پر بھی اور اپنی عام سوشل لائف میں بھی جب بھی کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں تو سوچ و بچار کے ساتھ، سمجھداری سے پلان کر کے، ویلڈ ریسورسز کو تلاش کر کے، اور اس کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ سالو کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی بات کے اینڈ تک یا ریزلٹ تک پہنچتے ہیں، یا کسی بھی بات کو جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو جو ہے وہ پراپرلی یا پازیٹیولی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھنکنگ اینڈ ریزننگ کا سلسلہ ہے جو کہ اسٹوڈنٹ لائف میں عموماً ٹیچرز کو چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں۔ ایک فرد خود بھی یہ سلسلہ سیکھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ اپنی لائف میں اس سلسلے کو جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں اور بار بار استعمال کرتے ہیں تو ان دی لانگ رن جاب میں بھی اور عام سوشل لائف میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور جو بھی کام سوچ بچار سے، سمجھداری سے پلان کر کے، ویلڈ ایڈوائس اور ویلڈ میٹیریل لے کے کیا جاتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے وہ بہت صحیح ہوتا ہے، یا وہ ہمیشہ فروٹفل ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا، آپ کی توجہ کا اور آپ کے کومنٹس کا۔